السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر کلائنٹس، میں نور راجپوت آپ کی خدمت میں نور رشتہ مرکز کے فورم پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 فیمیل رشتوں کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور ایک میل رشتے کی ڈیٹیل بتاؤں گا، تو میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو آل پاکستان رشتے کے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گی۔ اور ابھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مل چکی ہے اور آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے۔ تو ڈیئرز، آپ نے میری باتوں کو پلیز توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے یا اپنے کسی بہن بھائی کے لیے رشتہ سرچ کر رہے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس سے آپ کو میرے کام کے طریقہ کار کا بھی پتہ چلے گا اور آپ کو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا رشتہ سرچ کرنے کا۔ اس دوران میں تھوڑی سی آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ سردی لگنے کی وجہ سے مجھے کچھ کھانسی کا مسئلہ ہے، تو درمیان میں اگر یہ ڈسٹربنس ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، اس بات سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ایک سادہ سمپل بندہ ہوں اور میں اس بات کو غلط بھی نہیں سمجھتا۔ اچھا، تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ رشتے بتانے سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جن لوگوں نے پہلی بار میرا اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور پلیز اس ویڈیو کے نیچے ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ رشتہ اگر آپ اپنے لیے سرچ کر رہے ہیں یا اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے، اپنی بہن بھائی کے لیے تو یا بچے کے لیے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پہ موجود باقی تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ اس میں بہت اچھے رشتے میں نے یہاں پہ اپلوڈ کیے ہیں۔ جیسے میں ایک سادہ سمپل انسان ہوں، ایسے ہی الحمدللہ میں نے ایسے لوگوں کے رشتے یہاں پہ اپلوڈ کیے ہیں۔ کوئی ڈیمانڈ والے یا نخرے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے میں ذرا کنارہ کشی کرتا ہوں۔ نکاح کو آسان بنانے کے لیے جو بغیر جہیز کے جو لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کے رشتے میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اور وہ خواتین جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر پراپرٹی کی ڈیمانڈ یا کوئی لمبا چوڑا لکھنا لکھوانا نکاح نامے میں شرط و شرائط، تو ایسی فضولیات سے جو لوگ باز رہتے ہیں انہی لوگوں کے رشتے میں اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ میرے اس چینل کا وزٹ کر لیں گے، باقی ویڈیوز کو دیکھ لیں گے، تو امید ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسند کا رشتہ ضرور مل جائے گا۔ تو ڈیئرز، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک پہلے فیمیل رشتے کی ڈیٹیل۔ میرے یہ نوٹ پیڈ پہ یہ رشتہ موجود ہے۔ تو میری یہ کلائنٹ، نام ان کا سائرہ ہے اور دانش اسکول کی لیکچرر ہیں۔ عمر ان کی 37 سال ہے۔ نام ان کا کلثوم ناز ہے۔ میں دوسری کلائنٹ کا نام بتا بیٹھا، معذرت اس کے لیے۔ تو قد ان کا 5 فٹ 6 انچ ہے۔ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور شاندار پرسنالٹی ہے ان کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے، اس لیے یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ اور اب آپ ڈیٹیل کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ ماشاءاللہ ٹرپل ایم اے ان کی تعلیم ہے، باپردہ شرم و حیا کا پیکر، نمازی پرہیزگار خاتون ہے۔ 17ویں اسکیل پہ 17 اسکیل پہ دانش اسکول میں جاب کر رہی ہیں۔ ذات ان کی گجر ہے۔ 1 سال کی ان کی بیٹی ہے، شوہر کی وفات ہو گئی ہے، 3 سال شادی رہی ہے۔ تو بچی سمیت یہ رشتہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس رشتے کا ابھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں۔ رابطہ آپ نے صرف مجھ سے واٹس ایپ پہ کرنا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، 0300 881 6614۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ نے اس نمبر کو سیو کر لینا ہے۔ آپ نیچے اس ڈیٹیل کے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، کائنڈلی وہ بھی پڑھ لیں۔ چلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رجسٹریشن فیس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ وہ مفت خور فیک لوگ رابطہ نہ کریں جو فیس کا سن کر کمنٹس میں گالیاں دے کر اپنی خاندانی تربیت شو کرتے ہیں۔ یہ میری مجبوری ہے، یہ سخت الفاظ لکھنا۔ مجبوری کیا ہے بھئی؟ ایک بندے سے میرا لین دین نہیں ہوا، ایک بندے نے مجھے جانچا پرکھا نہیں ہے، ایک بندہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے میں نے اس کو اپنی فیس کی پالیسی تو بتانی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے فیس کی پالیسی سننی ہے، اس نے جناب مجھے
گالیاں دینے لگ جانا ہے، فیک کی رٹ لگا دینی ہے اور کمنٹس میں آ کے برا بھلا کہنا ہے. تو بھائی دیکھیں، میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کسی کے ساتھ میں کوئی فراڈ نہیں کر رہا. میں اپنی محنت کرتا ہوں اور اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں ایک مقدس کام سے اپنا رزق کما رہا ہوں، لوگوں کو گھر بسانے کے بدلے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس کلائنٹ سے بھی میں فیس لیتا ہوں، رجسٹریشن فیس جس سے لیتا ہوں، اس کا کام ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ میرے ہاتھ سے ہونا ہے یا آپ کا رشتہ کہیں اور کسی میچ میکر کے تھرو ہونا ہے یا ہونا ہی نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے. میں آپ کا نصیب نہیں بدل سکتا. یہ بات کو مائنڈ میں رکھنے. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے نور بھائی کو رجسٹریشن فیس دے دی ہے تو اب ہر صورت وہ ہمارا رشتہ کروا ہی دیں گے. آپ کے لیے مخلصانہ محنت کرنا میرا فرض ہے. میرا نیٹ ورک آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس سیدھی صاف باتیں ہیں. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آ کے آپ کے سامنے، اکثر آپ میری باقی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو یہی میرا طریقہ کار ہے. میں کھلا کے ہر بات کلیئرلی کرتا ہوں. تو میرے بھائی، آپ کے لیے مخلصانہ محنت کرنا میرا فرض ہے. آپ مجھے اپنی پروفائل دیں واٹس ایپ پہ، اپنی مکمل ڈیٹیل اور تصویر، اور رجسٹریشن اگر آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کی پروفائل کو میرے بھائی فیملیز کی طرف، لڑکی والوں کی طرف، یا اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکیوں والوں کی طرف گھمانا وہ میرا فرض ہے. وہ میں دن رات کرتا رہتا ہوں. اپنے تمام رجسٹرڈ کلائنٹس کا میں ایک ایک کا الحمدللہ میں خیال رکھتا ہوں. جس کا میچ مل جاتا ہے مجھے، اس کا میں فوراً دکھا دیتا ہوں. تو اگر آپ کو کوئی فیملی پسند کرتی ہے تو میں آپ کو فوراً بتا دیتا ہوں، بھائی دیکھیں آپ کو یہ رشتہ مل رہا ہے، آپ کو پسند کر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی پسند ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کا ان سے رابطہ کروا دیتا ہوں. سیدھا سمپل سا کام ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں کیا چیز ہوں، میں تو ایک ادنا خاکسار بندہ ہوں. تو اللہ کا شکر ہے، کام میں ایمانداری سے کرتا ہوں، کام میں پوری محنت اور توجہ سے کرتا ہوں. میرے ساتھ جو 6-7 لڑکیاں جو ضرورت مند خواتین ہیں، جو رشتے میچ کرتی ہیں، ادھر پروفائل اٹھائی ادھر میچ میکرز کے ساتھ ڈسکشن کرتی رہتی ہیں. باقی ہماری الحمدللہ باقی میچ میکرز کے ساتھ جو آن لائن میچ میکر ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو شیئرنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے اور کسی اور میچ میکر کے پاس لڑکی ہے اور ان دونوں کا آپس میں بات بن سکتی ہے تو وہ جو 6-7 لڑکیاں ہیں وہ دن رات یہی دیکھتی رہتی ہیں. جس کا رشتہ اوکے ہو جاتا ہے اس کو دکھا دیتی ہیں. تو کہنا میں آپ سے یہ چاہتا تھا کہ رجسٹریشن فیس جو ہے نا وہ مسٹ ہے. اس کے بغیر میں آپ کا رشتہ تو کیا کسی سے رابطہ بھی نہیں کروا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتاتا آ رہا ہوں. کائنڈلی اب بھی آپ دل پہ پتھر رکھ کے میری ساری باتیں سن لیں. رجسٹریشن فیس کے بغیر مجھ سے دن میں کوئی سینکڑوں لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب مجھے کیا پتا کہ ان میں کون سیریس ہے، کون ان میں صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، چسکا لے رہا ہے، یا ہمیں لڑکی والوں کو نمبر لینے کے لیے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے اس بات کا تو نہیں پتا نا بھائی. اور جو اس نے معلومات دی ہے اپنے بارے میں، جو اس نے ڈیٹیل دی ہے مجھے رشتہ کروانے کے لیے، مجھے کیا پتا کہ اس نے ساری بات سچ بتائی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے. میں تو کچھ نہیں جانتا اس بارے میں. تو رجسٹریشن فیس اسی لیے لی جاتی ہے کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ بندہ بالکل کنفرم ہے کہ اس نے ڈیٹیل بھی اپنی سچی دی ہے، بندہ بھی بالکل فیک نہیں ہے، بالکل واقعی اس نے سنجیدہ ہے رشتہ کرنے میں. اور اگلی بات ہے بھائی، میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میری فیملیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی ضروریات بھی میں نے اسی کام سے پوری کرنی ہے. اور جو میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں میچنگ کے لیے، انہوں نے بھی اپنا جو شیئرنگ لینی ہے، جو اپنے پیسے لینے ہیں، وہ بھی میں نے اسی رجسٹریشن فیس سے لینے ہیں. سیدھی کھری باتیں ہیں. اس میں کوئی نہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں، نہ آپ کو کچھ کم یا زیادہ بتا رہا ہوں. جو کام کا طریقہ کار ہے بھائی. تو جو پرانے کلائنٹس میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لمبے عرصے سے،
وہ مجھے میرے کام کو بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ان کو پتہ ہے میرے کام کا بھی. تو خیر باتیں زیادہ لمبی ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جلدی سے میں اگلا رشتہ ڈسکس کر لوں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی جانب. یہ دیکھیے گا، پرپوزل نمبر ہے 3807. نام ان کا ہے فرحانہ نسیم، ذات ان کی بھٹی ہے. 5 سال سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی معاونت سے اپنا ذاتی سکول چلا رہی ہیں. ماہانہ انکم ان کی 1.5 لاکھ ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ رشتہ میرے پاس موجود ہے. کافی سارے لوگوں سے میں نے ان کی بات بھی کروائی، رابطہ بھی کروایا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی ڈیسنٹ بندہ جس نے واقعی رشتہ کرنا ہے، جس کو واقعی ایک ہم سفر چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، ایسا سنجیدہ بندہ نہیں مل سکا. یہ آن لائن میرج بیورو ہے. یہاں پہ فراڈی لوگ ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ بچائے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ مفت میں یہاں پہ کوئی رشتہ ایسا ہاتھ آ جائے گا جو ادھر ادھر کی چار سنا کے ان کو اپنے پیچھے لگا لیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کہ لالچی لوگوں کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میرے الفاظ ذرا سخت ہوتے ہیں، لیکن میری بات پلیز آپ توجہ سے سن لیں. لالچی لوگوں کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. رشتے کی ڈیٹیل بتانا میرا فرض ہے. رشتہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں. تو ان میں جو ساری اچھی عادتیں ہوتی ہیں یا ان کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ میں کھل ڈل کے ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو باقی ایک بات میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بتا دوں کہ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈم فرحانہ نسیم کے بارے میں، یا اس سے پہلے جو میں نے میڈم کلثوم ناز کے بارے میں بتایا، رشتے کی ڈیٹیل بتائی، یا باقی ویڈیوز میں رشتوں کی ڈیٹیل بتاتا رہتا ہوں. تو ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرا ان کے ساتھ آن لائن رابطہ ہے. آپ ان کے گھر جائیں، ان کو سے ملیں، بھائی اپنی تسلی کریں، ان سے ملیں، ان کے گھر جائیں. اگر یہ رشتہ آپ کو اوکے کر دیتی ہیں تو آپ رجسٹریشن فیس دینے کے بعد ان کے گھر جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کا آگے پیچھے سے ان کا پتہ کریں، ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں، ان کے محلے والوں سے پوچھیں. اگر یہ آپ کو اچھے لوگ لگیں تو آپ ان سے رشتہ کر لیں. بھائی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے بلیم نہ کریں، مجھے نہ کہیں کہ نور بھائی آپ نے یہ بات ایسے بتائی تھی تو یہ ایسے ہوگی ایسے ہوگی. بھائی دیکھیں، میں نے آپ کا میچ میک کروں، میں نے آپ کا جو ہے وہ میچ اوکے کر کے دینا ہے. آپ کی پروفائل، اگر آپ اس فرحانہ نسیم والے رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں نے آپ کی پروفائل میڈم فرحانہ کو دینی ہے. اگر انہوں نے اوکے کر دیا تو میں نے آپ کو واپس بتا دینا ہے کہ سر جی آپ کا رشتہ میڈم فرحانہ نے اوکے کر دیا ہے، وہ ایگری ہیں. تو اگر آپ کو بھی یہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں نے ظاہر ہے آپ دونوں کو رابطہ کروانا ہے آپس میں. جو رجسٹرڈ کلائنٹ ہے ان سے میں نے دوبارہ فیس نہیں لینی، اسی فیس میں ان کا رابطہ کروا دینا ہے جنہوں نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. اور جنہوں نے رجسٹریشن فیس پہلے نہیں دی ہوئی، غیر رجسٹرڈ نئے کلائنٹ ہیں، تو بھائی ان سے میں نے رجسٹریشن فیس لے کے ان کا رابطہ ان سے کروا دینا ہے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، اچھی طرح اپنی تسلی کریں. اگر مجھے کہیں، میرا بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے جاننے والے، میرے کلائنٹ، میرے دوست، بھائی بہنیں موجود ہیں، میں بھی تسلی کروا دوں گا، ویریفیکیشن میں بھی کروا دوں گا. تو بلکہ میں اپنی حد تک کچھ لیول تک میں ویریفیکیشن کرواتا بھی ہوں، یہ نہیں کہ بالکل ہی میں آزاد چھوڑ دیتا ہوں. تو تسلی میں بھی اپنی کرتا ہوں. پھر بھی میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے رشتہ کرنا ہے، ساری زندگی کا آپ کا ساتھ ہے، آپ بہت بڑا سٹیپ لینے جا رہی ہیں. تو آپ اس فیملی سے جس سے رشتہ میں آپ کا کروا رہا ہوں ان کی اپنے طریقے سے ویریفیکیشن کر لیں، تسلی کر لیں. بھائی ان سے مل لیں، اگر آپ کو اچھا لگے ان سے رشتہ کر لیں، اور اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو بھائی واضح مجھے بتا دیں کہ نور بھائی مجھے آپ کا رشتہ بتایا ہوا پسند نہیں آیا ہے، میں آپ کو اسی فیس میں کوئی اور دکھا دوں گا. یعنی یہ فیس والا کنسیپٹ جو ہے نا، وہ بھی میں آپ کو یہاں کلیئر کر رہا ہوں. میری بات کو توجہ سے سنیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. دیکھیں
यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर बड़े सारे लोग बैठे हैं जो बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और रिश्ते भी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे सीधा सीधा दो चार बातें बताई और गायब, तो ऐसे कोई समझ नहीं आती। अगर आपने रिश्ता करना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और बाकी वीडियोज़ को भी देखें और मेरे साथ साथ रहें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरे तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको रब्ते का भी तरीक़ेकार एंड में बताऊंगा कि आपने मुझसे रब्ता किस तरह करना है। ये ना हो कि आप मुझे आए अस्सलाम वालेकुम बस हेलो मैसेज करके गायब हो जाएं और आपकी बात दिल की दिल में रह जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस वाला कंसेप्ट आपको वाज़े कर रहा हूँ कि देखें भाई, 10,000 रुपये मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। वो मैंने आपको जो नए क्लाइंट हैं उनसे मैंने वो लेनी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और उसके बाद किसी फैमिली से को उनकी प्रोफाइल देनी है, उसके बाद उसके लिए वर्क करना है, यानी कि काम शुरू ही उस वक्त करना है जब कोई क्लाइंट मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसकी वजह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ये क्लाइंट मेरे लिए जो है वो बिल्कुल खरा है और ये मेरे साथ चलने वाला है, संजीदा बंदा है। इसके लिए मैं किसी की बहन बेटी का रिश्ता मांगूंगा तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने एक ही बार देनी है, ये नहीं कि हर रिश्ते के लिए अलग लूँगा आपसे, नहीं, एक ही बार आपने देनी है। मैंने आपका कोई आपके लिए कोई रिश्ता देखना है, उनसे आपका रब्ता करवा देना है। अगर आपको अच्छा लगे उनसे बातचीत करें, उनके घर जाएं, उनको मिलें, तसल्ली करें। अगर आपको अच्छा लगे उनसे आपका रिश्ता हो जाता है, निकाह हो जाता है, तो निकाह पे आप मुझे अपनी खुशी से जो मर्ज़ी दे दें। मुझे पता है जो बंदा 10,000 रुपये पहले दे देता है ना, वो बाद में भी मेरा हक नहीं रखेगा, मुझे इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक मेरा राज़िक है, अल्लाह पाक मुझे रिज़्क देने वाला है, तो दे रहा है अल्लाह पाक। तो मैं पैसे के पीछे नहीं भागता होता, अपने काम के मेयार को बेहतर करता हूँ और हर बंदे की वैल्यू को देख के उसके साथ चलता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभार मिसबिहेव हो जाता है, वरना मोस्टली मेरा हक लोग नहीं रखते, तो आप भी नहीं रखेंगे। जो 10,000 रुपये आप पहले दे देंगे, बाद में भी नहीं रखेंगे। अगर पहले आपने मुझे घुमाने की कोशिश की तो मैं पहले नहीं घूमूंगा, यहीं पे बात रुक जाएगी हमारी। आप अपने घर में अपने घर, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देंगे तो बात हमारी यहीं पे ठप हो जाएगी। अच्छा, तो अगली बात मैं यहाँ पे जो करने वाला था ना, ज़रूरी बात, ये मैडम फरहाना नसीम के बारे में, वो भाई ये थी, देखें इनकी डिटेल में अब मुझे लिखना पड़ा कि इनकी माना इनकम 1.5 लाख है, अपना ज़ाती स्कूल चला रही हैं। अब जो दुनिया जहान के लालची लोग हैं ना, जिन्होंने रिश्ता नहीं करना बल्कि रिश्ते के नाम पे बिज़नेस करना है, वो मेरे पीछे हो जाएंगे। आए नूर भाई मेरा इनसे करवा दें। ओ भाई देखें, पहले डिटेल को समझ लें, पहले उनकी सूरत हाल को समझ लें। ऐसे रिश्ते नहीं होते, सिर्फ पैसों को देख के रिश्ते नहीं होते। इनके लेवल के मुताबिक जो रिश्ता होगा वही होगा। बिला वजह ना मुझे किसी को चक्कर में डालने की आदत है, ना मुझे घुमाने की आदत है। मैं सीधी बात आपको यहाँ पब्लिक प्लेस में इस वीडियो में कर रहा हूँ कि इस तरह रिश्ते नहीं होते। लालची लोग प्लीज़ बात रहें, यहाँ से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे डिटेल पढ़ें और मैं आपको सारी बातें खोल के बताता हूँ। इनकी पहले तलाक हुई है क्योंकि पहला शौहर भी लालची था और शराब पीता था। इनकी स्कूल की इनकम से अयाशी करता था, कोई काम नहीं करता था, खुद लड़ झगड़ के बीवी से पैसे लेके शराब और पराई लड़कियों के साथ अयाशी करता था। ये वजह है कि इनकी पहले तलाक हुई है। तो अब अगर वैसा ही कोई लालची बंदा 1.5 लाख की इनकम देख के तो वो फिर रिश्ता कर लेगा, तो देखें वो खुद भी खुश नहीं रह सकेगा, तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ा इनके साथ भी ब्लंडर होगा। तो प्लीज़ कोई अच्छा नेक बंदे जो है ना वो इस रिश्ते के लिए रब्ता करें। तकरीबन 2 साल से ये रिश्ता रोल रहा है और मैंने इसकी बहुत एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा की है। आज मैं पूरी तफसील के साथ ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ कि जो लोग मिलते हैं, अब देखें मैंने इनका रब्ता करवाया। एक बंदा था, एक इदारे में जॉब करता था, अब मैं इदारे का नाम तो नहीं लूँगा, तो ठीक ठाक एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करता था। तो इनसे जब रब्ता हुआ ना उनका, तो इनको कहता है कि मैडम क्या शादी के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता, ज़लालत होती है, मैं ख़राब होता हूँ, तो ड्यूटी पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो बस कोई नहीं, वक्त गुजरता रहेगा, तो मैं जॉब छोड़ दूँ।
اب انہوں نے مجھے کہا کہ نور بھائی دیکھ لیں. اب یہ بندہ ابھی سے وہ یہ نظر رکھ رہا ہے کہ چلیں یار یہ کما رہی ہے میں بیٹھ کے کھاؤں گا. تو بھائی ایسے لوگ پلیز باز رہیں اور خدا کے لیے رشتے کے لیے سیریس ہو جائیں. رزق دینے والا اللہ کافی ہے. توکل رکھیں اللہ کے اوپر, اور کسی بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیسے کے لیے رشتہ نہیں جوڑنا پلیز. اور میں تو ایسا کرنے نہیں دوں گا. میرا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے. میں بندے کی اچھی طرح جانچ پرکھ کر لیتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. جو اس طرح کے جلد باز اور جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو صرف ہر وقت لالچ کی پڑی ہوتی ہے, تو ایسے لوگ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. اچھا, تو میں آپ کو میڈم فرحانہ کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. 7 سال تک مس فرحانہ نے یہ رشتہ جو نبھایا اپنے اس شوہر کے ساتھ, لیکن آخر ایک دن جب شوہر نے مار پیٹ کی اور شراب کے نشے میں ان کے اسکول کی ایک غریب لڑکی جو کہ اپنے حالات سے مجبور ہو کر ٹیچنگ کر رہی تھی, اس بیچاری کو پکڑ کے اسکول کے ایک کمرے میں دست درازی کی کوشش کی, تو مس فرحانہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر کے اس عذاب سے اپنا پیچھا چھڑا لیا. دیکھ رہے ہیں نا, بات سن رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا. ایسے ایسے پڑے ہیں لوگ, ایسا ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ بھائی نہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو. لہذا جو ہے نا وہ ہر بات میں کھول کے بتا رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ملوائے گا, اچھے لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے, تو انشاءاللہ جو ہے نا رشتہ میں کروا دوں گا. لیکن آپ کے لیول کے مطابق آپ بھی اپنی ذرا نیت کو جو ہے نا وہ صاف نیت والے لوگ مجھ سے رابطہ کریں. تو یہ لاہور میں رہتی ہیں. لاہور کے ایک متوسط علاقے میں 5 مرلے کا ٹرپل سٹوری اپنا اسکول ہے, اور اسی مکان میں رہائش رکھی ہوئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کوئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب ہونا پڑا. اچھا, تو اب مس فرحانہ کی عمر 32 سال ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں, اور 2 سال پہلے اللہ کے گھر کی حاضری بھی دے کے آئی ہیں, عمرہ کر کے آئی ہیں, اور نماز روزے کی بھی پابند ہیں. تعلیم ان کی MSc ہے اور قرآن پاک کی حافظہ ہیں. قد ان کا 5 فٹ 3 انچ ہے. ماشاءاللہ اچھی خوبصورت جاذب نظر شخصیت ہے. 32 سال کی ماشاءاللہ لگتی نہیں ہے. تو نیک لوگوں کے چہرے پہ ویسے نور ہوتا ہے, یہ میں نے آزمایا ہے. تو نیچے میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کچھ, یہ تقریباً 1.5 سال پہلے لکھی ہوئی ڈیٹیل ہے. آج اسی کے اوپر مجھے دوبارہ ورک کرنا پڑا ہے. تو ہمارے معزز کسٹمر کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ پہلے لاہور میں آل پنجاب میچ میکر میٹنگ ہوئی تھی, اور میں ان سے وہ میٹنگ میں گیا تھا. ہماری وہ میچ میکر کی میٹنگ تھی 2-2.5 سال پہلے. تو وہاں میں گیا تھا, اور اس وقت میں ان سے مل کے بھی آیا تھا. میں نے اپنی ہر طرح سے میں نے تسلی کی ہے, اور تبھی میں پوری تفصیل کے ساتھ ان کو ان کے پرپوزل کے اوپر ٹائم دے رہا ہوں, اور ایک ایک بات ان کے بارے میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو بھائی میں خود ان سے مل کے آیا ہوں. باقی برا ہے بھلا ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن میں نے جو اپنی طریقے سے میں نے ویریفائی کیا ہے, میری نظر میں بالکل یہ ایک اچھی ماشاءاللہ خاتون ہے. کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے, کوئی فراڈ والی بات نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی اس میں جو ہے نا وہ گڑبڑ والی بات بالکل بھی مجھے نظر نہیں آئی. باقی آپ کا اگر یہ رشتہ ہو کے کر دیتی ہیں, آپ رابطہ کرتے ہیں, تو آپ بھی اپنے طریقے سے ان کے گھر جائیں, ان کو مل لیجیے گا, تسلی کر لیجیے گا. ظاہر ہے جب رشتہ کرنا تو آنکھ بند کر کے تو نہیں کرنا نا. تو سر جی یہ ان کی ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے, یہ میں رکھ چکا ہوں. اچھا, اگر آپ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں نا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں. یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. اچھا, امید ہے کہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. تو بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل کی طرف. میں آپ کا ٹائم کافی لے رہا ہوں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل کی طرف. میں کافی آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں کام کی باتیں کر رہا ہوں. اچھا, اگلا یہ رشتہ میرے پاس ایک لڑکے کا رشتہ ہے. 42 سال عمر ہے, ذات ان کی جٹ ہے, اور 5 فٹ 10 انچ ان کی ہائٹ ہے. تعلیم ان کی MBBS ڈاکٹر ہیں یہ. ساتھ میں جو FCPS کی ڈگری ہوتی ہے وہ تو ہر ڈاکٹر نے کی ہوتی ہے, انہوں نے بھی کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, اسپیشل جو ان کے لیے ماشاءاللہ اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے.
ان کی پہلے کزن سے شادی ہوئی تھی لیکن صرف 3 سال چلی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے ان کا. اور بیسکلی یہ پاک پتن سے بلانگ کرتے ہیں. کراچی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں 4 سال جاب کی ہے اور اب لاہور میں جاب کر رہے ہیں. پاک پتن میں ان کی 110 ایکڑ زمین بھی موجود ہے اور ماشاءاللہ 15 لاکھ ماہانہ اس کی انکم ہے ان کی. یہ ڈیٹیل خواتین کے لیے ہے. میری ویڈیو کو اگر خواتین دیکھ رہی ہیں اور ضرور دیکھتی ہیں اور مجھ سے بہت ساری رابطہ بھی کرتی ہیں، تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ان کا نا یہاں پہ آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے. اس جگہ پہ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور مجھے آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے گا. واٹس ایپ نمبر آپ کو پہلے بھی دیا ہوا ہے. اب مزید میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. اچھا، تو یہ محترم عدنان اسلم کے بارے میں ہے کہ ان کی یہ اکلوتے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، ابو فوت ہو گئے ہیں اور دنیا میں صرف ان کی ایک ماں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی شریف ذاتی ملے جو ماں کی خدمت بھی کر سکے، جو بہو بن کے نہ رہے، بیٹی بن کے رہے. تو سمپل رشتہ چاہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ہائی فائی، حالانکہ خود ڈاکٹر ہیں لیکن سمپل رشتہ چاہتے ہیں، سمپل لڑکی چاہتے ہیں جو بے شک میٹرک ایف اے ہو تب بھی کر لیں گے، لیکن یہ نا الٹرا ماڈرن اور بہت زیادہ جو نخرے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے رشتہ نہیں کریں گے، ان کے سے معذرت ہے. تو یہ رشتہ بھی میرے پاس کافی دنوں سے اٹکا ہوا ہے، تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا. یہ نیچے واٹس ایپ نمبر ہے 0300881614. تو میں نور راجپوت آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ایک اور کلائنٹ، اپنی فیمیل کلائنٹ کے رشتے کی طرف. تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ساتھ نہیں چھوڑنا میرا. تو محترم ناظرین یہ دیکھیے گا، یہ میری جو کلائنٹ ہے نا، ان کا رشتہ بھی کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہے، ڈیلے ہے، ہو رہا ہے. اور حافظہ نادیہ ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں اور عمر ان کی 26 سال ہے. ذات ان کی ملک ہے، تعلیم ان کی میٹرک ہے اور 20 پارے انہوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں. پورا قرآن پاک تو حفظ نہیں ہے. تو ہر بات آپ کو سچائی کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، ہر رشتے کی ڈیٹیل آپ کو پوری سمجھداری اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دی جا رہی ہے. اور آگے بھی انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے. آپ کا کام میں نے ایمانداری سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ یہاں پہ میری ایک نا ذرا سے گزارش سن لیجیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یا نور بھائی نیٹ کے اوپر میرے ساتھ یار یہ فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ وہ فراڈ ہو گیا، وہ بندہ پیسے لے گیا، یہ بندہ پیسے لے گیا اور رشتہ نہیں کروایا. یار مجھے ایک بات بتائیں آپ، یار روزی کمانے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا یار، محنت کرنے کے لیے یار کیا کچھ نہیں کرتا بھائی. پرائے ملکوں میں جا کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لوگ بیچارے کھا رہے ہیں. میرے کلائنٹ بہت سارے ادھر بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہوں گے، آپ بھی اپنا روزی کمانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہوں گے، کتنی محنت کر رہے ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو یار اگر آپ میری جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں، بھئی میرا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے رزق لگا دیا اسی کام سے. میں اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کے اس طرح آن لائن رشتے کروا کے اپنا رزق کما رہا ہوں، تو سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں جہاں بھی، جس شہر میں بھی چلا جاؤں، میرے وہاں پہ کلائنٹ مل جائیں گے، بہن بھائی جو بنے ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے، جن کے رشتے کروائے ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے. اتنی عزت کرتے ہیں. تو بھائی میری بات سنیں، میں گھر بیٹھ کے اگر مجھے اللہ پاک کھلا رزق بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، تو یار میں اپنے کام سے غداری کیوں کروں گا یار. اس بات کو، اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ میرے ساتھ ضرور انشاءاللہ پکے میرے دوست بن جائیں گے اور آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق بن جائے گا. اللہ کا شکر ہے پہلے بھی اللہ پاک نے بہت اچھے لوگوں سے ملوایا ہے مجھے. تو بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر آپ مجھے میرے پاس رجسٹریشن کرواتے ہیں، رجسٹریشن فیس دے دیتے ہیں، تو میں آپ کا کام کیوں نہیں کروں گا یار. آپ کا رشتہ کروانے میں میرا فائدہ ہے، آپ کا رشتہ نہ کروانے میں میرا سراسر نقصان ہے. اگر میں آپ کا رشتہ کروا دوں گا تو آپ مجھے نکاح پہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیں گے اور لڑکی والوں کی طرف سے، دوسری پارٹی کی طرف سے ادھر سے بھی مجھے ملیں گے. ڈبل فائدہ ہو گیا نا. اور ٹرپل فائدہ یہ ہوا کہ آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہت سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ یار نور بھائی سے رابطہ کریں، رشتہ کرنا ہے. تو وہ پوری تسلی اور توجہ سے کام کرتے ہیں. تو جو ہے نا بڑے اچھے انسان ہیں، آپ تعریف کریں گے اور لوگ زیادہ میرے ساتھ جڑ جائیں گے، ایک اعتماد بن جائے گا. کروانے میں فائدہ ہے نا. اور اللہ کا شکر ہے یہ اعتماد اللہ کا شکر ہے یہ اعتماد بن چکا ہے. 4 سال ہو گئے مجھے، 2017 سے میں کام کر رہا ہوں اور رجسٹرڈ میرج بیورو چلا رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار رشتے میں کروا چکا ہوں.
تقریباً میں کچھ دنوں بعد آپ کو میں خوشخبری دینے والا ہوں انشاءاللہ، بہت جلدی 1000 کے قریب رشتے ہونے والے ہیں. 1000 تک میں اللہ کا شکر ہے 4 سال میں رشتے کروا چکا ہوں. اور جس دن یہ 1000 کا فگر پورا ہوگا میں باقاعدہ یہاں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سامنے میں پورے فخر سے اعلان کروں گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس طرح اگر توجہ اور ایمانداری سے کام کرتا ہوں تو اتنے رشتے ہوئے ہیں. اب تک 4 سالوں سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ٹکا ہوا ہوں اور ٹک کے کام کر رہا ہوں، اور مزید لوگوں کو انویٹیشن دے رہا ہوں کہ آپ لوگ آئیں. اگر آپ نے اپنے لیے یا اپنے کسی بہن بھائی کے لیے رشتہ چاہیے ہے تو آپ رابطہ کریں میرے ساتھ، انشاءاللہ آپ کا کام توجہ سے کیا جائے گا. اچھا، تو اس لیے پلیز نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائیں، پلیز منفی بات نہیں کریں، مثبت بات کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، میں ذمہ دار ہوں یار، ہر بات کا میں ذمہ دار ہوں. میرا یہ کام ہے، میرا یہ کاروبار ہے. میں آپ کے ساتھ جو ہے نا، اگر میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غلط کروں گا نا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، وہ میں اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوں گا. اس بات کو مد نظر رکھیں. اس لیے پوری یقین کے ساتھ میرے ساتھ رابطہ کریں اور پوری جو ہے نا وہ انشاءاللہ میرے اوپر ایک اعتماد رکھ کے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. میں حافظہ نادیہ کے رشتے کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں. تو جہیز کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ان کی منگنی ٹوٹی. ابو کراچی اسٹیل مل میں ان کے اکاؤنٹنٹ تھے جو فوت ہو گئے ہیں، اور والدہ سلائی کڑھائی کر کے اب گھر چلاتی ہیں. گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور ایسے رشتوں کی ڈیٹیل میں یہاں پہ لگاتا ہوں جن کے جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور واقعی سچی میں رشتہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور جن کی ڈیمانڈز کم ہوتی ہیں اور جو صرف گھر بسانے کے لیے بغیر لالچ کے رشتہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ان کے لیے انہیں رشتوں کی میں یہاں پہ ڈیٹیل لگاتا ہوں. اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں کے اوپر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یہ تیسری فیمیل کا رشتہ رکھا ہے، اور تینوں ہی حافظ ہیں. اور چوتھے جو عدنان اسلم کا رشتہ پیچھے گزر چکا ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے. تو دیکھیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے. اس بات کو مد نظر رکھیے گا، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کے ہی میں صرف مذہبی لوگوں کے اوپر فوکس کرتا ہوں. ان کے اوپر ہی میرا دل ٹک جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو حافظ قرآن ہے، نمازی پرہیزگار ہے، متقی ہے، یہ بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، مجھے نیچا نہیں دکھائے گا. لیکن پھر بھی میں اندھا اعتماد نہیں کرتا. میں رجسٹریشن فیس لیے بغیر کسی کا جو ہے نا کسی سے رابطہ نہیں کرواتا، کیونکہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ رجسٹریشن فیس لیے بغیر اگر رابطہ کروا دیا تو جناب اگر لڑکی کا سے رابطہ کروایا ہے نا تو لڑکی کا نمبر کہیں سے کہیں چلا گیا ہے. وہ بندے نے جس کو نمبر دیا ہے نا لڑکی کا رشتے کے لیے، اس نے غلط ملط باتیں کر کے اس کو جو ہے نا لڑکی کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا نمبر اپنے دوستوں کو دے دیا ہے، اس کی پکچر کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے میں پوری سختی کرتا ہوں، اور میں کسی کے ساتھ نا اس طرح نرمی نہیں کرتا. میرا کاروبار ہے، میں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اپنے اس جو ہے نا وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نے کھلونا نہیں بنانا خود کو. تو اس لیے میں پوری جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت کام کرتا ہوں. رجسٹریشن ہونے کے بعد کسی بندے کو کسی کا نمبر دیتا ہوں، کسی کا رابطہ کرواتا ہوں، اور تصویر نہیں دیتا میں تو بغیر رجسٹریشن کے. اگر کسی پہ بہت زیادہ اعتماد ہو تو رشتہ دکھا دیتا ہوں، وہ بھی اگر دوسری فیملی اجازت دے تو تب دکھاتا ہوں. اچھا خیر، تو ان کی ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے. والدین کے فوت ہو جانے کی وجہ سے چاچو نے کچھ دن گھر کا خیال رکھا اور پھر گاڑی اپنے نام کروا لیا. کیا یار اس دنیا میں یار کیا لے کے کیا جانا ہے یار بندے نے، پتہ نہیں اللہ جانے یار کیا مصیبت کیا ہے. ایسے کوئی کسی کو معافی نہیں کرتے. آپ دیکھیں بھائی کی اولاد ہے اور ان کے ساتھ بھی اتنی بڑی زیادتی ہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. ماموں نے نادیہ کا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کیا تھا، لیکن نادیہ کے ابو فوت ہو جانے کی وجہ سے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ اب ان کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس لیے کوئی ماموں نہیں، کوئی بانجی نہیں، کوئی بچی نہیں، کوئی باپ نہیں، سارا کچھ ختم. رشتے پیسے سے چلتے ہیں. افسوس ہے یار. تو اس کے بعد ان کی امی کا سگے رشتہ داروں سے دل و چاٹ ہو گیا ہے اور یہ باہر رشتہ کرنا چاہتی ہیں کہ کوئی اچھا انسان مل جائے. لیکن اچھا انسان ملنا یہاں پہ بہت مشکل ہے. اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ اچھے لوگ موجود ہیں. آپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ برے لوگوں کی کمی نہیں ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا. تو
دیگر پہلی یا دوسری شادی والا کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والا رشتہ چاہیے، جو اچھا پڑھا لکھا اللہ سے ڈرنے والا انسان ہو، جو کبھی تنگ نہ کرے. تو رابطہ آپ نے کرنا ہے واٹس ایپ پہ. وہی بات میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں، کال نہیں کرنی پلیز. کال سے آپ کہتے ہیں یا نور بھائی کال کیوں نہیں سنتے آپ، کیوں الرجی ہے آپ کو، کس وجہ سے آپ کال نہیں سنتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی ڈائل لسٹ میں. میری لسٹ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیے گا، ابھی دیکھتے ہیں، دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیے گا، میں موٹے موٹے دکھاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو ریڈ کلر کے نمبر ہیں ان نون. ارے یار کال پہ کال بلا وجہ سارا دن. یہ ساری آج کی کالیں ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ ساری آج کی کالیں ہیں. یہ دیکھ لیں یہاں تک، یہ سٹرڈے یہاں تک، یہ ساری آج کی کالز ہیں. تو بھائی اتنی کالز میں کہاں سے سنوں؟ لوگ تو دھڑا دھڑ لگے ہی رہتے ہیں. اور واٹس ایپ کے اوپر میں کالز لگا آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. یہ میں اس کو آپ کو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے کالوں کی. تو کال سے کیا ہونا کیا ہے؟ کال میں آپ کو کیوں نہیں آپ کی کال سنتا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کالوں کی جو ہے نا لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اس لیے میں کال نہیں سنتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کال کیوں نہیں سنتا میں. یار وہ اپنا سائرہ کے رشتے کے آپ نے اسکرین شاٹ اگر نہیں لیا نا تو وہ یہاں سے لے لیں. نہیں سوری، آپ نے لے لیا ہوگا. وہ میں نے کلثوم ناز کا رشتہ دکھایا تھا، تو ان کی بات سائرہ کی کہیں چلی ہوئی ہے، اس لیے بس یہ آگے ہی آ گیا. تو ان کے لیے بھی اگر آپ اپنی پروفائل دینا چاہیں تو دے دیں، ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کال میں کیوں نہیں سنتا. اور میرے بھائی مجھے آپ کی ڈیٹیل چاہیے ہے. کیا ڈیٹیل چاہیے ہے مجھے یہ ڈیٹیل چاہیے آپ کی. یہ دیکھیے گا، مجھے آپ کی یہ ڈیٹیل چاہیے. جب بھی کوئی نیا بندہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے نا تو مجھے یہ ڈیٹیل چاہیے. مجھے آپ کا رشتہ کروانے کے لیے آپ کی تصویر اور ان 12 سوالوں کے جواب چاہیے. برائے مہربانی اپنے سوالوں کے جواب ضرور دیں تاکہ مجھے آپ کا تعارف حاصل ہو سکے. اب اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نور بھائی چھوڑیں ڈیٹیل کو، میرا رشتہ کروا دیں بس. یار یہ فارم وغیرہ مجھے نہ دیں یار، مجھ سے نہیں یہ فل ہوتا. تو بس میرا رشتہ کروا دیں آپ، یا آ جائیں کال پہ میری بات سن لیں. میرے بھائی کال پہ آپ مجھے جو کچھ بتائیں گے نا وہ مجھے بھول جائے گا، میں ہمیشہ یاد نہیں رکھ سکوں گا. اس لیے آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوئی، آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈیٹیل مجھے چاہیے، جو میں لڑکی والوں کو سینڈ کر سکوں، لڑکے والوں کو سینڈ کر سکوں. آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈیٹیل ہی میں نے آگے دینی ہے. میں نے یہ نہیں کہ آپ سے کال پہ 4 باتیں سنی اور اس کے بعد جناب میں نے اپنی طرف سے 2-4 اور بڑھا کے آگے سنا دی یا گھٹا کے سنا دی یا کچھ اور بتا دیا. ایسا کام میں نہیں کرتا، نہ ہی مجھے اتنا کچھ یاد رہ سکتا ہے. تو اگر آپ نے رشتہ کروانا ہے نا تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میرا وہ نمبر اپنے فون کی میموری میں سیو کرنا ہے، نور رشتہ مرکز یا نور راجپوت کے نام سے. اور واٹس ایپ پہ مجھے آپ نے میسج کرنا ہے. تو یہ فارم ہے، اس فارم کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح. 12 سوال ہیں. سب سے پہلے جینڈر ہے، نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. تیسرے نمبر پہ اپنی عمر لکھنی ہے آپ نے. چوتھے نمبر پہ اپنی ذات لکھنی ہے آپ نے. اور 5ویں نمبر پہ آپ نے اپنا میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے. میریٹل سٹیٹس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواجی حیثیت کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، آپ کی پہلے شادی ہوئی نہیں ہوئی، یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اور 6 نمبر پہ ہے اف ڈیورس اور سیکنڈ میرج پلیز رائٹ دی ریزن. اگر آپ دوسری مرد ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں لکھنا ہے اس کھانے میں، 6 نمبر والے کھانے میں، کہ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کی مسز بیمار ہیں، یا مسز کے ساتھ پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور آپ دوسری شادی اس لیے کر رہے ہیں. تو اگر دوسری شادی آپ کر رہے ہیں تو پہلی بیوی کے حقوق کس طرح پورے کریں گے، دوسری بیوی کو کہاں رکھیں گے، یہ ساری تفصیل آپ نے یہاں لکھ دینی ہے. کوالیفیکیشن آپ نے بتانی ہے، اپنی تعلیم کتنی ہے، 7ویں نمبر والے جگہ پہ آپ نے لکھنی ہے اپنی تعلیم. اور 8ویں نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے جاب یا بزنس یا جو بھی آپ روزی کا دھندا ہے آپ کا، وہ آپ نے لکھنا ہے آپ کیا کرتے ہیں. اور 9ویں نمبر پہ ہے مانا انکم، کتنا کماتے ہیں آپ، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے. یہ سوالوں کے جواب ضروری ہیں اور میں آپ کا کسی فیملی سے رابطہ کرواؤں، کسی سے بات کروں
تو یہ ساری ڈیٹیل ان کو دے سکوں، وہ بھی سمجھ سکیں کہ میرے لیے یہ رشتہ بھیجا گیا ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ آپ نے اپنا سٹی بتانا ہے، کون سے شہر سے ہیں، اور 11 نمبر پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، اور 12واں جو آخری سوال ہے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کس طرح کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اچھا ڈیئرز، یہ فارم کو آپ نے امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو کاپی کریں اور کاپی کر کے پیسٹ کریں، اور پیسٹ کر کے یہاں پہ اس میں سارا کچھ لکھ دیں، اور اگر اس طرح کے آپ نہیں لکھ سکتے تو ایک ہی میسج میں یہ آپ سارے سوالوں کے جواب لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں۔ واضح رہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ڈیٹیل لکھ کر دینی ہے، پلیز لکھ کر یہ ڈیٹیل دینی ہے آپ نے۔ وائس میسج نہیں کرنا، کال نہیں کرنی۔ دیکھیں وائس میسج آگے فارورڈ نہیں ہو سکتا، اور پوری ترتیب کے ساتھ آپ بتا نہیں سکتے وائس میسج میں۔ تو جس فیملی کو میں آپ کا یہ پروفائل بھیجوں گا، اگر آپ نے وائس میسج کیے ہوں گے تو وہ فیملی کوئی بھی آپ کے وائس میسج سنے گی نہیں، میں تو سن لوں گا۔ جس فیملی سے آپ کا رشتہ ڈسکس کر رہا ہوں گا، وہ صرف لکھی ہوئی ڈیٹیل کو پڑھیں گے، آپ کے وائس میسج کو سنیں گے ہی۔ اس لیے پلیز اپنی ڈیٹیل لکھ کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی تصویر دینی ہے۔ اور تصویر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اللہ کے بندے کہتے ہیں نور بھائی ابھی بنا کے دی ہے میں نے تصویر۔ ارے بابا مجھے آپ کی ابھی کی تصویر نہیں چاہیے، آپ 10 دن پرانی دے دیں، مہینہ پرانی دے دیں۔ کبھی آپ کسی شادی پہ گئے ہیں، کسی فنکشن پہ تیار ہوئے ہیں، کسی آپ عید والے دن تیار ہوئے ہیں، آپ کے جو اچھی تصویر آپ نے بنائی ہے، اپنے موبائل میں پڑی ہے، وہ مجھے تصویر دیں آپ، اور فل سائز تصویر دیں۔ جیسے دیکھیں ابھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، پوری فل سائز تصویر دیں، تاکہ جس فیملی کو میں آپ کی تصویر سینڈ کروں ان کو کچھ سمجھ آ سکے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی منہ بھی نہ دھویا ہو، بال بھی نہ سنوارے ہوں، اور وہ تصویر آپ بھیج دیں۔ وہ میں جس کو بھیجوں گا انہوں نے انکار کر دینا ہے دیکھ کے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیملیز شکل و صورت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پوری توجہ اور تسلی سے سمجھا رہا ہوں کہ میرے ساتھ رابطہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر موٹی موٹی بتا دوں، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، کال نہیں کرنی، وائس میسج نہیں کرنا، ڈیٹیل دینی ہے آپ نے۔ یہ فارم جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اس فارم کو فل کر کے دینا ہے، اور اپنی تصویر دینی ہے۔ تو میری یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، بہت کم لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے اینڈ تک میری ویڈیو کو دیکھا ہوگا، ورنہ بہت سارے جو جلد باز قسم کے لوگ ہوں گے وہ پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے کہ نور بھائی تو لگے ہوئے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو شارٹ ویڈیو دیکھنے سے رشتہ نہیں ملتا۔ اگر آپ سنجیدگی سے میرے ساتھ رہیں گے نا، میرے ساتھ چلیں گے، تو تبھی رشتہ مل سکے گا۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ میں ساری باتیں پوری کر چکا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں انتظار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اچھے لوگ مجھ سے رابطہ کریں، اللہ پاک مجھے برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور آپ کو بھی اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔